کہ عمر زندہ ہو اور عمر کے ہوتے ہوئے اس کی حکمرانی میں دریائے دجلہ کے کنارے پر مسلمان ہمارے ہی حکمرانوں سے مدد مانگتے ہیں، کوئی مدد کے لیے آگے نہیں بڑھتا۔ جب ایسا حکمران ہوتا ہے تو کوئی بھی کافر مسلمانوں کی بیٹیوں کی عزت کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں۔ کا نام عمر ہوتا ہے، جب کوئی موذی اسے سن لیتا ہے یقین مانے کہ اس سے وہ پیٹ پھیر کر بھاگتا ہے۔ عمر نام کا ایسا دبدبا ہے تو پھر عمر کا کیسا دبدبا تھا۔ پھر یہ سادگی، جب دنیا سے جا رہے ہیں، جو کرتا چھوڑ کر جا رہے ہیں 17 جگہ پیوند لگا ہوا۔ آج جیسے ہم فقیروں کو دیکھتے ہیں ان کا لباس، امیر المومنین وقت کا امیر، تمام مسلمانوں کا بڑا، اس کے کپڑوں کے اندر 17 جگہ پیوند۔ ایک مرتبہ چادر اوڑھ کر باہر رعایا کی صورتحال لینے جا رہے ہیں۔ ایک موقع پر اور دنیا میں جو سب سے پہلا وقف کیا خیبر کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مال غنیمت کا حصہ ملا تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، پہلا وقف کرنے والا دنیا کے اندر حضرت امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب تھا۔ اپنے پاس وہ زمین رکھی نہیں، کہا کہ یہ غریب و غربا میں وقف کر لو، میں کیا کروں گا۔ تو بات یہ کر رہا تھا کہ یہ اپنی رعایا کی خیر و خبر لینے کے لیے باہر نکلتے تھے۔ ایک موقع پر اپنے اوپر چادر ڈالی اور باہر نکلے اور خیر و خبر لیتے لیتے بہت دور تک چلے گئے۔ جب دور تک چلے گئے تو تھک گئے، تھکن کی وجہ سے دیکھا ایک غلام گوشت دراز پر گدھے پر سوار ہو کر آ رہا ہے۔ تھکن زیادہ ہوئی تو اسے ہاتھ دیا اور اسے کہا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ سوار کر لو۔ تو وہ غلام دیکھتا ہے وقت کا امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب ایک دم نیچے اترتا ہے، کہتے کہ امیر المومنین آپ بیٹھ جاؤ۔ حضرت عمر منع کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں، میں تو لوگوں کو راحت دینے کے لیے آیا ہوں، تکلیف دینے کے لیے نہیں، میں اوپر نہیں بیٹھوں گا، آپ ہی آگے سواری کو چلائیں گے، میں آپ کے پیچھے بیٹھوں گا۔ پیچھے بیٹھتے ہیں، جہاں جہاں سے جاتے ہیں رعایا کا جو شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے امیر المومنین کو دیکھتا ہے کہ ایک غلام آگے بیٹھا ہوا ہے اور امیر المومنین غلام کے بھی پیچھے بیٹھا ہوا ہے، تو ایسا امیر المومنین جب ہوتا ہے پھر دن بہ دن کیسر و کسرا کی طرح بڑی بڑی طاقتیں بھی آ کر مسلمانوں کے قدموں میں گرتی ہیں۔ جب ایسا وقت کا حکمران ہوتا ہے تو دن بہ دن اسلام کا بول بالا ہوتا ہے۔ جب ایسا حکمران ہوتا ہے کفر کا منہ کالا ہوتا ہے۔ جب ایسا حکمران ہوتا ہے کفر اس مسلمانوں سے، اس حکمرانوں سے ڈرتے ہیں۔ جب ایسا حکمران ہوتا ہے تو دنیا میں یہ نظیر پیش نہیں کر سکتا، کوئی بھی ایسا نہیں ملتا کہ جو مانگنے والا ہو، سب دینے والے ہوتے ہیں۔ جب ایسا حکمران ہوتا ہے مسلمان آپس میں بھائی چارگی سے رہتے ہیں۔ جب ایسا مسلمان ہوتا ہے کوئی بھی کافر مسلمانوں کے کسی علاقے کے اوپر قابض ہونے کی کوشش نہیں کرتا۔ جب ایسا حکمران ہوتا ہے تو کوئی بھی کافر مسلمانوں کی بیٹیوں کی عزت کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ جب ایسا حکمران ہوتا ہے کوئی بھی کافر مسلمانوں کی ماؤں کی عزت کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ جب ایسا حکمران ہوتا ہے کوئی بھی کافر نبی علیہ السلام کی ختم نبوت پر حملہ نہیں کرتا۔ جب ایسا حکمران ہوتا ہے کوئی بھی کافر قرآن پاک کو اس طرح نہیں جلاتا۔ جب ایسا حکمران ہوتا ہے تو دنیا کفر دیکھ لیتی ہے کہ اگر ہم نے ایک قدم بھی اسلام کے خلاف آگے بڑھایا تو ہمارے وہ قدم کاٹ دیے جائیں گے۔ لیکن آج ہم خود دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کے ہی حکمران ہیں، اسلام انہیں حکمرانی دیتا ہے، لیکن کیا فائدہ ہے؟ ہمارے ہی مسلمان کس طرح ذلت والی زندگی جی رہے ہیں، ہمارے ہی مسلمان
हमारे हुक्मरानों को पुकारते हैं, कोई जवाब नहीं देता। हमारे ही मुसलमान हमारे ही हुक्मरानों से मदद मांगते हैं, कोई मदद के लिए आगे नहीं बढ़ता। हमारे ही मुसलमान जो मजलूम है, जालिम के खिलाफ खड़ा होने के लिए मुसलमान हुक्मरानों को पुकारते रहते हैं, लेकिन वो अपनी गफलत के अंदर सोए पड़े हैं। लेकिन आज हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जैसा दौरे खिलाफत वापस लाना होगा। जब वो आएगा तो इंशाअल्लाह कहीं भी जालिम सर नहीं उठा सकेगा, मजलूम बाकी नहीं रहेगा। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का वो कौल फिर दोहराया जाएगा कि उमर जिंदा हो और उमर के होते हुए उसकी हुक्मरानी में दरियाए दजला के किनारे पर कोई कुत्ता भी भूख और प्यास से मर जाए, उसका भी उमर से पूछना होगा। लेकिन आज हम और आप खुद देख रहे हैं क्या हालात है। वजह क्या है कि वजह यह है कि जिसको उमर ने छोड़ा उसे हमने पकड़ लिया। उमर ने अच्छा लिबास छोड़ा, हमने उस अच्छे लिबास को पहनना शुरू कर दिया। उमर ने अच्छा खाना छोड़ा, हमने वो अच्छे खाने के पीछे दौड़ लगा ली। उमर का जो रहने के लिए, आराम के लिए, सोने के लिए जगह हुआ करती थी, नीचे कच्ची जमीन हुआ करती थी, ऊपर दरख्त का साया हुआ करता था। हमने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी गाड़ियां, अच्छे खाने, अच्छे रहने की वजह से उमर की उस सुन्नतों को छोड़ा तो आज हम ख्वार और जलील हो गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत सही मानों में हमें हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु जैसा हुक्मरान दे और जैसे उनकी रियाया थी और हमें उसकी रियाया की तरह बनाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत से यही दुआ है। और यकम मुहर्रमुल हराम हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का यौम शहादत है। इंशाअल्लाह फिर इस पर बात की जाएगी। अल्लाह रब्बुल